پیارے بچوں، ہیلتھ آبشار کی جانب سے بچوں کا رسالہ کلیاں چاند ستارے سے پنکی کی نادانیاں سمجھداریوں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی کہانی کا سلسلہ جاری ہے، جس کی قسط نمبر 2 لے کر ہم آپ کے لیے آئے ہیں۔ بچوں کے کڈس کارنر میں شازیہ آپی آج آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کا حسب و نصب کے بارے میں بتائیں گی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے اور وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ دنیا میں کس طرح مشہور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا۔ میری اور میری ٹیم کی جانب سے ساری دنیا کے پیارے پیارے بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حسب و نسب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خاندان کون سا تھا۔ حضرت لقمان کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح لگ بھگ بنتا ہے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ پنکی کنزا سے پوچھتی ہے، پنکی تمہیں پتا ہے کہ بھانجے کسے کہتے ہیں؟ پنکی نے سوچتے ہوئے کہا، شاید بہن کا بیٹا یا بھائی کا بیٹا۔ کنزا کوئی ایک بات بتاؤ۔ کنزا نے مسکراتے ہوئے کہا، پنکی ہاں مجھے لگتا ہے بھائی کے بیٹے کو کہتے ہیں۔ شیش نے کہا، بالکل غلط۔ شیش بالکل پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، پنکی پھر آپ بتا دینا۔ شیش، پھر تم کہو گی کہ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ کنزا بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بہن کے بیٹے کو کہتے ہیں۔ اب کہانی آگے سنو نا۔ پنکی نے کہا، کیا وہ ایک نبی تھے؟ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے۔ کنزا، نہیں، پہلے سنو، اس میں بھی اختلاف ہے۔ آپ نبی تھے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ آپ کے خاندان اور حسب و نسب سلسلے میں بھی اہل عرب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ آپ ایک بڑے ولی تھے۔ ان کے اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ 6۔ آپی اب آپ جلدی سے بتائیں۔ اب آپ سوچ کر صفحہ نمبر بھی بتائیں گی۔ کنزا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، نہیں بھئی، صفحہ نمبر 393 پر۔ حضرت لقمان علیہ السلام دانشورانہ زمانہ قدیم میں سے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگ شاعری، ضرب و مثل، کہانیاں اور حکایتیں وغیرہ سینہ در سینہ لوگوں کے ذریعے قوموں میں آگے چلتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نہایت عابد اور زاہد، مشہور عقل مند تھے۔ کنزا، ملک شیک پیو اور منہ بنا کر نہ بیٹھو۔ کوئی مشکل لفظ سمجھنا ہے تو پوچھ لو، ایسے منہ بنا کر نہ بیٹھو، ویسے مسکراتے ہوئے بڑے خوبصورت لگتے ہو۔ شیش مسکراتا ہے اور بال سنوارتے ہوئے پوچھتا ہے، زاہد اور عابد کا کیا مطلب ہے؟ کنزا، یعنی وہ بے حد عبادت کرنے والے اور پرہیزگار تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے۔ پنکی، اچھا میں سمجھی، یہ کوئی آدمیوں کے نام ہیں۔ شیش ہنستے ہوئے، ہاں تم ایسے ہی سمجھنا اور کہنا، ہاں ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ پنکی، ہاں سمجھ تو آئی ہے نا، وہ ایک نیک اور اچھے آدمی تھے۔ کنزا، اچھا اب لڑائی نہ شروع کرو، اب آگے سنو۔
سارا بن سندون انکیا، ان کتابوں کے مطابق وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک حبشی سید بن نصیب کے پاس آیا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو، تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے عظیم انسان تھے، یعنی حضرت بلال، حضرت عمر کا غلام مجمع اور لقمان حکیم سوڈانی لوبی تھے، اور ان کے ہونٹ بہت موٹے بھدے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ حکیم بھی تھے۔ کنزا: ارے نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین انہیں حکیم سمجھتے تھے جو بیماری میں علاج کرتے ہیں، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ دانائی کی باتیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ حکیم کہلاتے ہیں نا۔ اور وہ عرب کے مفسرین کا خیال ہے کہ وہ عاد بادشاہوں میں سے تھے۔ بہرحال سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایک بھاری بدن اور سیاہ رنگت، نین نقش، موٹے، ہاتھ پاؤں بھدے، پستہ قد کے، نہایت ذہین اور فطین اللہ کے ایک بڑے دانشور تھے۔ صحیفہ لقمان ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں 10,000 سے زیادہ نصیحتیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا ہے۔ جب وہ کوئی کام ایسا کرتے تھے جو ناپسند ہوتا تھا تو میں وہ کام نہیں کرتا تھا، یعنی کہ وہ چھوڑ دیتا تھا۔ بہرحال کچھ تاریخ دان انہیں نبی بھی مانتے ہیں اور کچھ نبی نہیں مانتے، لیکن سب کا متفقہ یہ ماننا ہے کہ آپ ایک دانشور اور عقل مند، اور اللہ نے آپ کو حکمت کا ایک وافر حصہ دیا ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ ایک عظیم سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے، تبھی تو قرآن کریم میں آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو بھی شکر ادا کرے تو وہ محض اپنے نفس کی بھلائی کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، اور ناشکری کرے تو یقیناً اللہ غنی اور بہت صاحب تعریف ہے۔ میں آپ کو پہلے پڑھ کر سنا چکی ہوں نا، یعنی کہ یہ جو سورت لقمان ہے اس کی آیت نمبر 12 میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنائی تھی۔ پنکی: یہ دانشور کیا ہوتا ہے؟ کنزا: اس کا مطلب ہے سمجھدار، عقل مند، جو سوچ سمجھ کے کام کرے۔ شیس: یہ بھی سمجھی ہوگی کسی آدمی کا یا بچے کا نام ہے۔ پنکی: بھائی آپ چپ کریں۔ کنزا: حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کون کون سی نصیحتیں کی جن کا ذکر سورت لقمان میں ہے؟ پنکی: جیسے غصے میں گال نہیں پھلانا چاہیے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے۔ شیس: اور اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، جیسے پنکی ہر وقت اونچی آواز میں بولتی رہتی ہے۔ کنزا: اونچی آواز کی مشابہت کس سے کی گئی؟ شیس: گدھے کی آواز کی طرح جو سننے میں اچھی نہیں لگتی۔ پنکی: میں ہرگز غصے میں اونچی نہیں بولتی، آپ ہی بولتے ہیں۔ کنزا: نہیں، یہ تو بس بھیں بھیں کر کے اونچی آواز میں روتی ہے۔ پنکی نے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کے علاوہ اور کیا نصیحتیں کی تھیں؟ کنزا لمبی سانس لیتے ہوئے: آپ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میں تمہیں 10,000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور جب کبھی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا، اور آخر میں جب نمبر 4 جو ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا، اس میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ پنکی: معدے کی کیسے حفاظت کریں؟ شیز: ارے بھائی کم کھاؤ، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، لہٰذا اب آپ غور سے سنو۔
کنزا، میں ابھی آپ سے سورۃ لقمان کی آیتوں کے بارے میں پوچھوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سناتی ہوں، جس کو سن کر آپ نے مجھے اس کہانی کا عنوان بتانا ہے کہ اس کہانی کا عنوان کیا رکھیں۔ میں وہ کہانی سناتی ہوں جو پنکی کو بہت پسند آئے گی۔